کے لیے صارف الدین قاضی ابن ناظم الدین قاضی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وائے اور تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے نور و ظلمت کا تصادم۔ یہ حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور خالد دولت خاں کے رہنے والے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ محترم و معزز اساتذہ اکرام اور میرے تعلیمی سفر کے ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے حق و باطل کی معرکہ آرائی اور نور و ظلمت کا تصادم۔ حضرات، ازل سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی حق کی طاقت سامنے آتی ہے اور حق کی روشنی پورے عالم کو منور کرنے لگتی ہے تو باطل اپنے آلات سے لہس ہو کر میدان میں آ جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب بھی ضلالت و گمراہی عام ہونے لگتی ہے، ہر طرف صفاقی، عیاری، غارت گیری پھیل جاتی ہے تو حق کی طاقت ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کرنے اور اس ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان میں آ جاتی ہے۔ پھر حق و باطل کی طاقتوں میں ٹکر ہوتی ہے، باطل طرح طرح سے کوششیں کرتا ہے کہ حق کی طاقت کو پاش پاش کر دے، لیکن وہ خود ہی پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ باطل کی طاقت جب بھی میدان میں آئی تو حق نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس قوت کو ختم کر ڈالا، اور جب بھی کبھی فرعون وقت نے سر ابھارا تو عصائے موسیٰ کی ضرب نے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فتنوں نے جنم لیا، لیکن جب بھی کوئی فتنہ ابھرا تبھی کسی سب شکن قوت نے اس کا قلع کما کر دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کو کچلنے کے لیے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خوارج کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بنی امیہ کے مظالم کو مٹانے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اخلاقی انحطاط کی اصلاح کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ خلق قرآن کو فروغ کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ اعتزال کے لیے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، فلسفہ و یونان کے الحاد کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مردہ دلوں کی مسیحائی کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، صلیبی لڑائیوں کے لیے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تاتاری شہنشاہوں کے قلوب کو گرمانے کے لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں اسلامی تحریک چلانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، الحاد اکبری کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، برطانوی سامراج کے مقابلے کے لیے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مسیحیت کی بے کنی کے لیے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ رحمۃ اللہ کیرانوی، قادیانیت مرزائیت کی شورش فروغ کرنے کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرات میدان عمل میں آئے، ان بزرگوں نے اسلام میں نئی قوت و حرکت پیدا کی، مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کی۔ یہ افراد ذہنی، علمی، اخلاقی اور روحانی ہر اعتبار سے اپنے زمانے کے ممتاز ترین افراد تھے، طاقتور و دلاویز شخصیتوں کے مالک تھے۔ ضلالت و جہالت کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ید بیضا ضرور تھا۔ اسلام میں جس نے بھی رخنہ پیدا کیا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی، حق کے مقابل جو بھی نبرد آزما ہوا، ان کا حشر دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ تاریخ کے اوراق میں آج بھی ان کا انجام دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی آواز دبا دی گئی، باطل کو چکناچور کر دیا گیا، ان کے قلعوں کو مسمار کر دیا گیا۔ ان کے مقابل حق اب تک تابع و درخشاں اور زندہ اور زندگی بخش ہے، تابع و درخشاں، زندہ اور زندگی بخش ہے۔ آپ پچھلی داستان اٹھا کر دیکھ لیجئے، واقعات کی ترتیب زبانی ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے مسیلمہ کذاب، طلیحہ اسدی، سجاح، ابو طاہر جبائی، عبید بن میمون، حسن بن صباح، بہاؤالدین ایرانی اور غلام احمد قادیانی کا کیا انجام ہوا۔ اسی طرح اسلام کی روشنی گل کرنے کے لیے تاتاریوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں اسلامی تصنیفات ضائع کی۔
اسپین میں 13 لاکھ مسلمان جلا دیے گئے، ان کی 70 لائبریریاں تباہ کر دی گئی، قرآن کے کئی نسخے دریا برد کر دیے گئے، اسلام کے قلب پر ہزاروں حملے ہوئے۔ ایک طرف باطنیت اور اس کی شاخیں اسلام روح اور اس کے نظام عقائد کے لیے سخت خطرے کا باعث تھی، دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور تاتار کا حملہ کافی تھا۔ لیکن کیا اس کے باوجود حق مٹ گیا؟ اسلام کا نام دنیا سے مٹ گیا؟ کیا مسلمانوں کی تعداد میں کچھ کمی ہو گئی؟ کیا ان کے علوم و فنون ختم ہو گئے؟ کیا ان کے اقدار و روایات ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ باطل کے نرغے میں حق و صداقت کے پاسبان کھڑے ہو گئے، انہیں صنم خانوں میں حق و اسلام کے پاسبان مل گئے۔ اقبال مرحوم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے حیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے حیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ حضرات، مختصر یہ ہے کہ حق و صداقت کو ان موجوں سے ہمیشہ سابقہ پڑا۔ ان میں بعض موجیں اس قدر بلند ہوئی کہ انہوں نے آسمان چھو لیا، لیکن اس کے بعد سمندر کی تہہ میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ کتنی ہی باطن طاقتیں نمودار ہوئی، کیسی کیسی حکومتیں ظاہر ہوئی، کیسی کیسی حکومتیں و قیادتیں ظاہر ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بساط الٹ گئی، ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہ رہا۔ البتہ حق اسی طرح روشن ہے، اسلام اسی طرح زندہ ہے، صداقت اسی طرح اپنی کرشمہ سازی میں مصروف ہے، امت بھی وہی ہے اور اس کا پیغام بھی وہی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لیکن دوستو، آج مسلمانوں کی حالت پھر ناگفتہ بے ہے، آج پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج پھر اس کی زندگی بد نصیبی کے دوراہے پر کھڑے ہو کر اس کی حالت زار کا تماشا دیکھ رہی ہے، اس کی بیچارگی پر ماتم کر رہی ہے، اور اس کا عملی قدم یہ ہے کہ کاسہ گدائی لیے ہوئے اقتدار کی ڈیوٹی پر سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ مگر ہائے افسوس، ہم کو ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے سینکڑوں سال تک دیوار گریا سے ٹیک لگائے، آنسو کے دریا بہا دیے، اقتدار سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے رہے، مگر نتیجہ اس وقت نکلا جب انہوں نے میدان عمل میں قدم رکھا، ان کے بازوؤں میں ماتمی زنجیروں کے بجائے شمشیر و سنان نظر آنے لگی۔ اسی وقت سے ان کی کایا پلٹ گئی۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ اس وقت امت مسلمہ کے پاس نہ کسی دیوار گریا کا سہارا ہے، نہ کسی مقدس سلیب کا، نہ کسی مقدس سلیب کا۔ ہمیں بہرحال اس دنیا کے آغوش میں جینے کا عزم کرنا ہے، عزم ہی نہیں بلکہ اپنی تمام ملی خصوصیات کو حیات نو بخشنی ہے۔ ہم فقط ذبوحالی اور پریشانی ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام خطرات کو دور کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہم جد و جہد، مسلسل کوشش اور عزم و ہمت کی مشعلیں روشن کرے، اپنے قانون پر سختی سے کارزد ہو جائے، اپنے اندر ہلچل پیدا کر لے، کیونکہ کسی قوم کی زندگی میں تغیر اس وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ قوم خود بھی چاہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ آئیے آج یہ عہد لے کر اٹھتے ہیں کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کریں گے، حق و صداقت کی آواز کو بلند کریں گے، ہر چہار دانگ عالم میں اسلام کا پرچم لہرا دیں گے، اور حق جیسا چاہتا ہے ویسا ہی تغیر پیدا کریں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کرے، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کرے، دہر پر اس طرح چھا جائے کہ سب دیکھا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔